واللہ اسلام کو ہمارے جیسے کمزور، ضعیف، کم اعتقاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کام کریں گے تو اللہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، اللہ اعزاز عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اسلام itself is a دعوت. اسلام اپنی ذات میں بذات خود ایک دعوت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف محاذ آرائیاں کرنے والے ایک شخص، یمامہ کا ایک شخص ہے ثمامہ بن اوثال. صحابہ اکرام پکڑ کے لاتے ہیں، مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ثمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہا کہ اگر قتل کر دیں گے تو میرے قوم قبیلے والے لوگ آپ کو دیکھ لیں گے، اور اگر معاف کر دیں گے تو آپ ایک محسن کو معاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر آئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ تڑپ رہے تھے، پھڑک رہے تھے کہ دیکھیں میرے قوم قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ، کبھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، کبھی کہتے ہیں دودھ پلاؤ. اور ٹھیک دوسرے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے کہا کہ ثمامہ کو جانے دو، اس کو معاف کر دو. ثمامہ کہتے ہیں کہ جا میں گھر کی طرف رہا تھا لیکن دل میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا تھا. اور کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہا کہ محمد پہلے سب سے، یعنی مجھے دنیا میں اگر کوئی چہرہ برا لگتا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آج آپ سے محبوب اس کائنات میں کوئی چہرہ نہیں ہے. آپ نے تو آزاد کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت دی، لیکن اسلام کے اخلاق پتہ چلتا ہے کہ بذات خود ایک دعوت کا کردار ادا کر رہے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے گھروں میں بھی کئی بے شمار غیر مسلم ہمارے ساتھی، احباب، کولیگز کام کرتے ہیں. لیکن جس طرح کے پہلے مختلف احباب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارا اصل میں رویہ ٹھیک نہیں ہے غیر مسلموں کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ جو ان کے یہاں ایک غلام ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کا حال احوال. اس کی عیادت کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، اللہ کا دین قبول کر لیجیے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے باپ نے بھی اس احساس کے پیش نظر کے جو آقا، جو مالک ایک غلام کی عیادت کرنے کے لیے آ گیا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا کہ بیٹا پڑھ لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان جیسا ذہین، سمجھدار، بردبار شخص ابھی تک اسلام سے دور ہے، اس کو امان دی گئی. وہ آیا، رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں 2 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، 2 ماہ تک سوچ لو. کہا کہ بس 2 ماہ؟ کہا 4 ماہ لے لو. 4 ماہ کے دوران غزوہ حنین کا واقعہ ہوا، اور غزوہ حنین کے دوران صفوان کے پاس بہت سارا جنگی سامان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتاً لیا. معرکہ حنین میں جب مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی میسر آئی تو جعرانہ کے مقام پہ پہاڑ اٹا پڑا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا، بیڑ اور بکری اور اونٹوں کے ساتھ. صفوان نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یہ سارا مال آپ کو مال غنیمت میں میسر آیا؟ کہا ہاں. تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ اتنا مال کس کو پسند نہیں ہوگا. کہا کہ جاؤ، سب تمہارے لیے ہدیہ ہے. اور اس نے دوسرا جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ صفوان جو فتح مکہ کی کامیابی اور کامرانی کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے اور امان لیتا ہے اور وقت کی قلت کا اظہار کرتا ہے، وہ محض ہدیے کے سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعوت نہیں دی، آپ نے اپنا اخلاق پیش کیا، اس کو ہدیہ، تحفہ پیش کیا کہ جس کے سبب سے صفوان
اسلام قبول کرنے کا۔ مختلف علماء کرام نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ درگزر کرنے کے سبب سے کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھائے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں کو حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزات کر کے دکھائے، لیکن چند 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن فتح مکہ کے مقام پر جب ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو قیمہ اور بوٹی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، آج قیمے بوٹی کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو رحم، درگزر اور معاف کرنے کا دن۔ اور کیا کہا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے، جو حرم میں پناہ لے لے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، ان تمام کو معافی عام ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ 7000 لوگوں نے یکمشت اسلام قبول کیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اسلام بذات خود ایک دعوت ہے، اور جب اسلام بذات خود ایک دعوت ہے تو اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہم سب کچھ تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے دائی نہیں بن سکتے۔ اکثر اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی، اگر ایک اچھا دائی بننا ہو تو میں دوسرا جملہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا۔ ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا دائی ہو سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور آج ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں شاید اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، تو علی نے بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ اسلام ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر، اس کا تو مقدر ہی جیتنا ہے، لیکن اسلام کے بغیر ہم کبھی نہیں جیت سکتے۔ دعوت کے میدان میں تعلقات، اس کی بڑی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے ایک علاقے میں جاتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کا خون جوتوں کے ساتھ پاؤں چپکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک بہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نڈال ہو کے ایک باغ میں بیٹھے، اس باغ کے مالک نے کہا اپنے غلام کو اداس کہ اداس جائیے، اس ستائے ہوئے شخص کی کوئی مدد کیجئے، اس کو پانی پلائیے، اس کو انگور پیش کیجئے۔ جب انگور پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس حیران ہوا کہ آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہاں کے لوگ تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے تعلقات کیسے بنانے ہیں۔ اداس سے پوچھا کہ اداس کیوں؟ یہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن کہا یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے، تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں۔ کہا کون سا نینوا؟ دا سیکنڈ فیز آف ریلیشن شپ۔ کہا کہ نینوا؟ کہا کہ نینوا وہی جہاں کے یونس بن متی رسول تھے۔ کہا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات سن کے اداس نہایت حیران ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کے بعد تب نشست ختم ہوئی جب اداس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم